دیکھیے اکثر لوگ ہیموگلوبن دیکھتے ہیں تو ہیموگلوبن کو دیکھ کر انیمیا کی طرف توجہ جاتی ہے۔ اچھا، ہیموگلوبن اگر پورا ہو، اپروکسیمیٹلی نارمل ود ان نارمل لمٹ ہو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی اب یہ اس کو انیمیا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ واٹ از انیمیا اور کتنی اقسام ہے انیمیا کی۔ کئی جگہ یا چند جگہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ ٹیکنیکل یا ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں، کہ ایچ بی یا ہیموگلوبن جو ہے ود ان نارمل لمٹ ہو، لیکن پھر بھی پیشنٹ جو ہے انیمیا کا ہو۔ سائن سمٹم کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی جو ہے بغیر سائن سمٹم کے بھی جو اس کی پکچر بنتی ہو، کلینکل فیچر بنتا ہو، وہ انیمیا کا بنتا ہو۔ تو ایسے کیسے ممکن ہے؟ جو سائن سمٹم جو انیمیا کی ہوتی ہیں، اس میں صرف پیلنس ہی نہیں ہوتی، اس میں لیتھرجک بھی ہوگا، پلس اس کے ایس او بی یعنی کہ سانس پھولنے کی کیفیت بھی ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں انیمیا کی اقسام، اور یہ سب میں آپ کو چارٹ کی مدد سے بتاتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں، سمجھ سکیں کہاں ایچ بی بظاہر پورا ہے، کہاں ہیموگلوبن بظاہر پورا ہے، یا ہیموگلوبن میں اور فردر کیا کیا دیکھنا ہے، کس کی کمی سے کیا بیماری ہو سکتی ہے، کیا ڈس آرڈر ہے، اور کس چیز سے ہم اس ڈس آرڈر کو دور کریں گے۔ آپ سمپل سے آپ بات یاد رکھیے کہ ہیموگلوبن جو ہے دو چیزوں کا مرکب ہے، ہیم اور گلوبن۔ ہیم یعنی آئرن، اور گلوبن ایک پروٹین ہے۔ یہ ایک ایسی پروٹین ہے جو کہ ہمارے پھیپھڑوں سے آکسیجن کو لے کر ہمارے جسم کے ایک ایک ٹیشو تک جاتی ہے، اور وہاں سے استعمال شدہ آکسیجن یا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے کر ہمارے پھیپھڑوں میں آتی ہے۔ تو ایک ٹرانسپورٹ کا کام بھی کرتی ہے۔ دوسرے یہ کہ ہیموگلوبن جو ہے ہمارے بلڈ کے پی ایچ کو اور ہمارے باڈی کے پی ایچ کو نارمل رکھتی ہے۔ نارملی ہیموگلوبن جو ہے 12 گرام پر ڈیسی لیٹر سے لے کر 18 تک ہوتی ہے، لیکن میں نے 11 اس لیے لکھی ہے دوستو کہ پاکستان میں نارملی خواتین میں 11 گرام جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے۔ خاص کر پریگننٹ خواتین میں تو 11 گرام تک جو ہے فرسٹ ٹرائمیسٹر سے لے کے تھرڈ ٹرائمیسٹر تک اتنی ہی ہوتی ہے۔ ایچ بی کی کمی سے کیا ہوتا ہے، یہ پیچھے آپ نے دیکھ لیا سائن سمٹم۔ یاد رکھیے، اس کو چیک کرنے کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے۔ ہماری آئی لڈ کو نیچے کی طرف اپنے انگوٹھے سے تھوڑا سا کھسکا کے دیکھیں گے تو وہاں جو ہے ریڈنس نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر اس کی زبان دیکھیں گے مریضہ کی، تب بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ زبان میں وہ سرخی نہیں ہوگی، اس کی حلق میں بھی وہ سرخی نہیں ہوگی جو نارملی ہوتی ہے۔ اس طرح ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن کنفرم کرنے کے لیے ہمیں جو ہے سی بی سی یا ایچ بی لیب سے کروا لینا ہوگا۔ دوستو، ایچ بی کے بعد جو ہے ہیماٹوکریٹ یا پی سی وی پیک سیل والیوم چیک کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، پیک سیل والیوم بھی جو ہے خواتین میں 35% سے لے کے 45 تک، اور حضرات میں 38% سے لے کے 48 تک دیکھے جاتے ہیں۔ لیب کی ویریشن الگ ہو سکتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ کسی رپورٹ میں ایچ بی پوری ہو لیکن ہیماٹوکریٹ یا پی سی وی کم ہو؟ تو یہ بھی ممکن ہے۔ یہ عمومی طور پہ جو ہے نارملی جب ہوتا ہے، اس کا تعلق جو ہے ہائیڈریشن ڈی ہائیڈریشن سے بہت ہے، ایچ بی ہو یا ہیماٹوکریٹ ہو۔ لیکن اگر ایچ بی نارمل ہو اور ہیماٹوکریٹ جو ہے کم ہو تو یہ مائکروسائٹک انیمیا کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز اور یاد رکھیے گا دوستو، کبھی بھی آپ ایسی رپورٹ دیکھیں تو اس کا ایچ بی اور ہیماٹوکریٹ یا پی سی وی ریشیو ضرور کرا لیں۔ اگر یہ آپ کرا لیں کسی اچھی لیب سے تو آپ جو ہے فوری طور پہ الفا تھیلیسیمیا کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، اگر اس قسم کا آپ کو انیمیا نظر آ رہا ہو جس میں ایچ بی پورا ہو، یہ نارمل لمٹ ہو اور ہیماٹوکریٹ یا پی سی وی کم ہو، تو اس میں یاد رکھیے گا کہ پیکڈ سیل جو ہے وہ چڑھائے جاتے ہیں یا ٹرانسفیوز کیے جاتے ہیں۔ ہول بلڈ ٹرانسفیوژن کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس میں ہم جو ہے کسی بھی لیب سے جا کے پیکڈ سیل جو ہے کراس میچ کر کے لیتے ہیں اور پیکڈ سیل ہی چڑھاتے ہیں، یعنی ٹرانسفیوز کرتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کسی رپورٹ میں جو ہے پی سی وی یا ہیماٹوکریٹ جو ہے وہ مقدار سے یا تعداد سے یا نارمل ویلیو سے زیادہ ہے۔ یہ صورتحال دوستو پولیسائتھیمیا کہلاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انیمیا کی جو پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائن سمٹم کیا ہوتی ہیں، ایس او بی ہوتی ہے، ریسٹلیسنس ہوتی ہے، فٹیگ ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں، وہ ساری کی ساری چیزیں زیادہ مقدار میں، زیادہ تعداد میں پی سی وی یا ہیماٹوکریٹ بڑا ہوا ہو تب بھی یہی ساری علامات سامنے آئیں گی۔ تو یہ پولیسائتھیمیا کہلاتا ہے۔
دوستو ابھی تو آپ نے سمجھا کہ پی سی وی یعنی پیکڈ سیل والیوم پورے بلڈ میں کتنے ہوتے ہیں، کتنی مقدار میں آر بی سیز ہوتے ہیں، ان کی بات آپ نے سمجھی۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ایم سی وی کیا ہوتا ہے، مین سیل والیوم کیا ہوتا ہے، اور اس کی کمی بیشی سے کیا ہوتا ہے۔ یہ ایم سی وی ایکچوئل تو سائز آف آر بی سی ہے، یعنی کہ ایک سرخ خلیے کا جو ہے سائز کیا ہوتا ہے۔ اگر ایم سی وی میں آپ دیکھیں کہ سائز کم ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مائکروسائٹک انیمیا، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے سیل ہوئے ہوئے آر بی سی، تو مائکروسائٹک انیمیا کہلائے گا۔ اور اس کی جو وجوہات ہیں یہ آپ نے پہلے بھی سن لی اور آئندہ بھی سنیں گے۔ اور اگر ایم سی وی بڑا ہوا ہو تو یہ پرنیشس انیمیا یا میکروسائٹک انیمیا کہلائے گا، جو کہ ڈیفیشنسی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، اسپیشلی وائٹامن B12 کا، لیکن B9 یعنی کہ فولک ایسڈ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوستو اہم ترین بات کہ اگر کسی کو تھائرائیڈ کا پرابلم ہو یعنی ہائپوتھائرائڈزم ہو تب بھی ایم سی وی یعنی مین سیل والیوم بڑا ہوا ہوگا۔ اگر کوئی شراب نوشی کر رہا ہو تب بھی مین سیل والیوم بڑا ہوگا۔ یاد رکھیے ایم سی وی جو ہوتا ہے دوستو وہ انیمیا کے ٹائپس بتانے کے کام آتا ہے اور بیماری بتانے کے کام آتا ہے۔ مائکروسائٹک انیمیا یا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا جو ہے وہ کرونک النیس میں بھی، ٹیوبرکلوسس ٹائپ کی ڈیزیز میں بھی آئے گی۔ اور اگر بڑا ہوا ایم سی وی ہو تو وہ ہائپوتھائرائڈزم کو انڈیکیٹ کرتا ہے، ساتھ میں پرنیشس انیمیا یعنی کہ B12 کی کمی کو بھی بتاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ میکروسائٹک انیمیا یعنی B12 کی کمی یا فولک ایسڈ کی کمی یا نیوٹریشن کی کمی کو کبھی بھی ہم دور نہیں کر سکتے بغیر نیوٹریشن دیے ہوئے یا بغیر B12 یا B9 دیے ہوئے۔ اب آ جائیے ایم سی ایچ کی طرح۔ ایم سی ایچ مین کاربیکولر ہیموگلوبن۔ دوستو آر بی سی میں کتنا ہیموگلوبن ہے یہ ایم سی ایچ بتاتا ہے۔ اگر ایم سی ایچ بہت زیادہ کم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مریض کو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے۔ تو اگر ایم سی ایچ بڑا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پرنیشس انیمیا یا مائکروسائٹک انیمیا یعنی B12 B9 کی کمی ہے۔ کس کی کمی سے کیا بیماری ہو سکتی ہے، کیا ڈس آرڈر ہے، اور کس چیز سے ہم اس ڈس آرڈر کو دور کریں گے۔ ایم سی ایچ سی کی کمی جو ہے ہائپوکرومیا کہلاتی ہے۔ ہائپوکرومیا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، تھیلیسیمیا اور کرونک ڈیزیز کا انیمیا جیسے کہ ٹی بی وغیرہ ہو اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ جبکہ بڑا ہوا ایم سی ایچ سی آٹو امیون ڈس آرڈر اور جو ہے لیور ڈیزیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور وراثتی انیمیا کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے، لیکن پانی نہ پینے کی صورت میں بھی عارضی طور پہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی نارمل ویلیو جو ہوتی ہے 32 سے 36 ہوتی ہے، اور ایم سی ایچ کی نارمل ویلیو 27 سے 33 ہوتی ہے، یعنی کہ وائٹامن B12 کی کمی کا انیمیا بھی سامنے آتا ہے۔ وہ بھی دوستو انیمیا ہی ہے، اس کو کس طرح رول آؤٹ کریں گے، کس طرح سمجھیں گے، یہ میں بتاؤں گا۔ میں مسلسل ویڈیو بنا رہا ہوں، اپلوڈ کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو میری موجودگی میں بھی اللہ رکھے میری زندگی رہے اور میرے بعد بھی آپ کو اس سے سہولت رہے۔ اس میں کوئی آئے مائیں شائیں بات نہیں ہوتی، کوئی اشتہاری بات نہیں ہوتی، سمپل سی سادی سی بات ہوتی ہے، لوجیکل بات ہوتی ہے، سائنٹیفک بات ہوتی ہے۔ ہاں یہ ریکویسٹ ضرور کرتا ہوں جو آج پھر کر رہا ہوں، بڑی مہربانی اگر آپ اسے سبسکرائب کریں گے تو وہ آپ کو بر وقت ویڈیو مل جائے گی۔ السلام علیکم۔ آگے چارٹ کی مدد سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔